آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس سال ہاتھیوں والا قصہ واقع ہوا جو کہ صورت الفیل میں آتا ہے۔ عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ صورت الفیل یہ پوری صورت ہاتھیوں کے قصے پر ہے، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 یا 55 روز قبل ہوا۔ در حقیقت یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک نشانی تھی اور اللہ رب العزت کے منصوبہ کا ایک اہم حصہ تھا۔ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ نجاشی کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ حبشہ جو کہ آج ایتھوپیا کہلاتا ہے کہ بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ نجاشی کے مقرر کردہ حاکم یمن ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے تمام لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پر خوب برکات نازل ہوتی ہے اور لوگوں کا وہاں خوب ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے، مطلب جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو کہ ایک پوشیدہ سی عمارت ہے وہ ایک سینٹر آف انٹریکشن ہے، تو اس نے سوچا کہ عیسائی مذہب کے نام پر بھی میں ایک ایسی عالی شان زبردست عمارت بنا لیتا ہوں جس کی طرف پوری دنیا سے لوگ آئیں اور خانہ کعبہ سے سب کی توجہ ہٹ جائے۔ چنانچہ اس نے یمن کے کیپٹل صنعاء میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا چرچ بنایا۔ جب عرب میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ابرہہ نے کعبہ کے ٹکر کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت گرجا بنایا ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ کنانا کا ایک آدمی خاص طور پر مکہ مکرمہ سے یمن آیا اور گرجے میں جا کر گندگی کی، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ عرب کے کچھ نوجوانوں نے اس گرجے کے قریب آگ جلائی تھی جس کی وجہ سے گرجے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو یہ سن کر بہت سخت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا اور اس کو تباہ کر کے رہوں گا۔ اسی ارادے سے وہ ہاتھیوں کا ایک مضبوط لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ ان ہاتھیوں میں ایک ایسا ہاتھی تھا جو بہت ہی طاقتور تھا اور ابرہہ خود اس پر سوار تھا۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ اس عظیم طاقتور لشکر نے اپنا سفر شروع کیا اور منزل مکہ تھی، تو جو بھی قبیلے راستے میں آتے گئے، مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، یہ ان سب سے کہتا کہ یا تو تم میرے ساتھ ہو جاؤ یا میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جنہوں نے انکار کر دیا ان کو یہ مسمار کرتا گیا۔ اس طرح ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ جب یہ اطراف مکہ پہنچے تو اہل مکہ کے مویشی وہاں پر چر رہے تھے، تو ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب ہی تھے۔ جب ان کو ابرہہ کے آنے کی خبر ملی اور معلوم ہوا کہ وہ کس ارادہ سے آیا ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے، تو انہوں نے قریش کو جمع کر کے اعلان کیا کہ ابرہہ کا لشکر بہت بڑا ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکہ کو خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور تم گھبراؤ مت، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب چند بڑے قریش کے سرداروں کو لے کر ابرہہ کے پاس گئے اور اطلاع دی کہ میں ابرہہ سے ملنے آیا ہوں۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا استقبال بڑے شاندار طریقے سے کیا۔ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو وہ ان کی خوبصورتی، عظمت، ہیبت اور وقار سے ایک دم مرعوب ہو گیا اور نہایت احترام اور اکرام کے ساتھ پیش آیا۔ اب اس کو یہ تو مناسب نہیں لگا کہ وہ عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لے، تو وہ خود نیچے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عبد المطلب نے اس سے کہا کہ میں تمہارے پاس اپنے اونٹ کی رہائی کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ تو ابرہہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا سردار سمجھتا تھا، اور کیونکہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو اور مکہ کے سردار ہو تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کوئی بہت ہی بڑی بات کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن تم تو صرف مجھ سے اونٹ کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، میں تو تم سے بہت متاثر تھا۔ عبد المطلب نے اس کی پوری بات کا جواب نہیں دیا بلکہ کہا کہ میں تو مالک ہوں اپنے جانوروں کا، لہٰذا تم سے اپنے جانوروں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، اور جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہی کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد
अब्दुल-मुत्तलिब के ऊँट उनको वापस कर दिए। अब्दुल-मुत्तलिब अपने ऊँटों को लेकर वापस आ गए और कुरैश को हुक्म दिया कि मक्का को खाली कर और तमाम ऊँटों को खाना काबा की नज़र कर दें, यानी खाना काबा की खातिर ऊँटों को कुर्बान कर दें। और वो चंद आदमियों को लेकर खाना काबा के दरवाजे पर हाजिर होकर गुड़गुड़ा कर दुआएं मांगने लगे और खूब रो रो कर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि तेरे हरम की बर्बादी का इरादा करके जो लोग जहालत की बिना पर आए हैं, उन्हें तेरी अजमत व जलाल का ख्याल नहीं है। ये तेरा घर है, तू अपने घर की खुद हिफाजत कर ले। जब अब्दुल मुत्तलिब दुआ से फारिग हुए तो अपने साथियों को लेकर पहाड़ पर चढ़ गए और अबरहा का लश्कर खाना काबा को गिराने के लिए आगे बढ़ गया। जब ये हमला करने के लिए मक्का की तरफ बढ़े और खाना काबा के बहुत करीब आ गए तो महबूद हाथियों का लीडर नीचे बैठ गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लोगों ने उसको मारा, जंजीरों से खींचकर उठाने की कोशिश की, मगर वो ना हिला। जब उसका रुख मोड़कर उल्टी तरफ करते, यानी यमन की तरफ, तो वो उठकर चलने लगता। अगर दाएं तरफ करते तब भी उठ चलता, मगर काबा की तरफ एक कदम बढ़ाने को तैयार न था। अब उनको समझ में ना आया कि ये महमूद को हुआ क्या है, लेकिन दरअसल वो हाथी भी अल्लाह की मखलूक ही था और अल्लाह के हुक्म से वो खाना काबा के एहतराम में आगे ही नहीं बढ़ा। यानी जानवरों को भी अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल और समझ दी है कि वो अपने रब को पहचानते हैं। अब अल्लाह के हुक्म से ये हुआ कि अबाबील नामी एक छोटे छोटे परिंदों का एक बड़ी जमात आसमान पर ज़ाहिर हुई और हर एक की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं। ये अबाबील अबरहा की फौज पर इस तरह कंकरियां बरसाने लगे कि जिस पर भी कंकरी लगती उसके जिस्म में सुराख कर देते और वो हलाक हो जाता। यानी एक तरह से उस ज़माने में गोलियां तो नहीं थीं, लेकिन ये गोली का काम दे रही थी। गर्ज इस तरह अबरहा का लश्कर तबाह व बर्बाद हो गया और अबरहा के बदन पर चीचक के दाने नमूदार होने लगे, जिससे उसका तमाम बदन सड़ गया और बदन से पीप लहू निकलने लगा और एक के बाद एक उसके जिस्म का एक एक हिस्सा बोटियों की तरह कट कट कर गिरता चला गया। आखिरकार उसका सीना फटा, दिल भी बाहर निकल आया और बल आखिर दम निकल गया। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी हैबतनाक सजा दी कि बहुत ही तकलीफ के बाद उसको मौत। अबरहा का सारा लश्कर तबाह हो गया और अल्लाह ताला ने सैलाब भेजा जो सारी लाशों को बहा कर दरिया में ले गया और इस तरह ये नेस्तो नाबूद हो गए। ये पूरा वाक़या सूरतुल फील में मज़कूर है और जैसा कि हमने पढ़ा कि दर हकीकत ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की एक निशानी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मंसूबा का एक अहम हिस्सा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस तरह बैतुल्लाह की हिफाजत करना और कुरैश की गैबी नुसरत व हिमायत करना, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बरक़ात की बशारत थी। अब वो लम्हा जिसका इंतज़ार यकीनन क़ारीन को होगा, वो है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। आपकी पैदाइश वाक़या फ़ील से 50 या 55 रोज़ पहले बतारीख़ 8 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर सुबह सादिक़ के वक्त मक्का मुकर्रमा अबू तालिब के मकान में हुई।